إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ سورۃ الفرقان کی 17 اور 18 آیت نمبر۔ قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العزت جب تمام انسانیت کو اکٹھا فرمائیں گے اور پھر وہاں سے پوچھ گچھ شروع فرمائیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اور جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے ان کو اکٹھا کرے گا۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے۔ اب یہ قیامت کا دن اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے ان کو، اور جن کی پوجا کی جاتی تھی ان کو، دونوں کو اللہ میدان معاشر میں اکٹھا کر کے پوچھیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ، اس میں نیک لوگ بھی، اس میں فرشتے بھی، انبیاء بھی، حضرت عزیر علیہ السلام جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ کئی دوسرے نیک بندے، حتیٰ کہ حیوانات جیسے گائے، سانپ، بندر، اور اسی طریقے سے نباتات جیسے پیپل کا درخت، جمادات جیسے بت، اور اللہ رب العزت ان سب کو شعور والے اور بغیر شعور والے، یعنی جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اللہ ان کو بھی وہاں پہ اکٹھا فرمائیں گے اور بولنے کی قوت اور صلاحیت عطا فرما دے گے، اور پوچھیں گے کیا تم جو ہے انہیں کہا کرتے تھے کہ ہماری پوجا اور پرستش کرو اللہ کے علاوہ؟ خود اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، کیا تم نے میرے ان نیک بندوں کو، میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا خود یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ یہ کہیں گے قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، یہ ہمارے لیے لائق ہی نہیں تھا، مناسب ہی نہیں تھا کہ ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی اور مددگار بنائے، ایسا تو مناسب ہی نہیں۔ اور بالخصوص جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، وہ یہی کہے کہ اللہ ہم تو صرف آئے ہی تیری عبادت کے لیے تھے اور لوگوں کو تیری توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، حالانکہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو تو زیادہ علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پوچھیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے، اللہ فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ مَا يَكُونُ لِي، کیا تو نے کہا تھا کہ تیری عبادت شروع کر دیں؟ وہ کہیں گے اللہ نے، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ بالکل یہ سوال کرنا ہی ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ضلالت اور رسوائی ہے۔ اور پھر ان ہستیوں کی جو نیک ہیں ان کی زبان سے شرک سے بیزاری کا اعلان کہ اللہ ہم نے تو کبھی انہیں نہیں کہا تھا۔ اور آج دیکھ لیجیے کتنی لوگ اور کتنی انسانیت ایسی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے سب کچھ بنا لیا، سب کچھ کرنے والا بنا لیا، حالانکہ وہ خود کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا،
ہمارے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کر دیا ہے، ہم نے تو کبھی انہیں نہیں کہا تھا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو آسودگی دی تھی. حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم میں سے ہو گئے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تو نے انہیں رزق دیا، بے شمار نعمتیں دی، انہوں نے تیری نعمتیں کھا کے، بے شمار رزق کھا کے، تیرا دیا ہوا کھا کے، اس ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود تیری یاد کو بھلا بیٹھے تھے، اور تیرے علاوہ کسی اور کی انہوں نے جو ہے پوجا اور پرستش شروع کر دی. یہ ہلاک ہونے والے لوگ، اب ان کا انجام بہت برا ہے. حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم ہے. میرے بھائیوں، یہاں پر خود جو ہے اللہ رب العزت دیکھیں ان لوگوں کو کہ جن کی پوجا کرتے انہیں بھی اکٹھا فرمائیں گے، اور جو کرتے تھے ان کو بھی، دونوں کو. تم کیوں کرتے تھے، اور جن کی تم ان سے بھی پوچھیں گے یہ تمہاری کیوں کرتے تھے. پھر وہ اپنی برات کا اعلان کریں گے، اللہ ہم نے انہیں کبھی نہیں کہا. یہاں تک کہ یہ جو نباتات ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو جمادات کی بتوں کی پرستش کرتے ہیں. یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن اللہ قیامت میں انہیں شعور دے گا اور بولنے کی قوت دے گا. یہ خود بول کر کے کہیں گے اللہ یہ ایسے لوگ تھے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا. میرے بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدت توحید. عقیدت توحید ہی ساری کامیابیوں کی، ساری اللہ کے ہاں فوز و فلاح کی پہلی اور سب سے مضبوط جو ہے وہ شرط یہی ہے کہ عقیدت توحید کا ہونا ضروری ہے، لازم اور ملزوم ہے. اگر عقیدت توحید ہے تو سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور اگر عقیدت توحید نہیں ہے تو پھر ساری رات وہ تہجد پڑھتا رہے، اللہ کے ہاں اس کی عبادت قبول نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے اور بدعات سے محفوظ فرمائے، ختم ایمان بھی خیر پہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.